واجب الاحترام جویں کہ تساں رات نو معلوم ہے ربیع الاول دا مہینہ ہے، اتوار والے دن 12 ربیع الاول بندی ہے پئی۔ اس 12 ربیع الاول نو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعد شہادت ہوئی 571 عیسوی 22 اپریل 12 ربیع الاول سوموار دا دن صبح دا وقت 4:30 تے 5 کے درمیان دا وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کمالات دے نال نوازیا۔ ولادت دا واقعہ بے شمار دفعہ میں بیان کیتا ہوا ہے۔ اج اپنے نبی علیہ السلام دے اوصاف بیان کراں گا، وصف صفتاں بیان کراں گا، کمالات بیان کراں گا۔ اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کی کمال عطا کیتے ہوئے سن۔ ہر نبی دی ایک علیحدہ شان ہے، کسی نبی دا دوسرے نبی دا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن سب تو ود کے شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جدو میرے نبی نہیں سن آئے، جڑا وقت دا نبی آمدا گیا انہاں دی شان بڑی اعلیٰ سی۔ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو امام الانبیاء بنایا ہے، نبیاں دا امام۔ معراج دی رات سارے نبی پیچھے سن، جدو میرے محبوب آسمان تے چلے سن اس رات سارے نبی پیچھے سن تے حضور نے امامت کروائی سی تے لقب ملیا سی امام الانبیاء دا۔ سارے نبیاں دی اپنی شانہ، سر ایک دی اپنی شان ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام دی سب تو ود کے شان۔ آج اپنے نبی علیہ السلام دی شان دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات عطا کیتے سن، انہاں دے اندر ایک یہ بھی معجزہ سی عیسیٰ علیہ السلام نو میرے اللہ نے عطا کیتا کہ مردیاں نو زندہ کر لیندے سن۔ اللہ نے معجزہ عطا کیتا سی عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ، قبر دے اوتے کھڑے ہو کے آکھنا اللہ دے حکم دے نال کھڑا ہو جا، وہ مردہ اندروں کھڑا ہو جاندا سی، روح آ جاندی سی دے اندر، روح جسم چوں نکلی دوبارہ آئی۔ جسم دے اندر روح دا نکلنا دوبارہ آنا اے بعید نہیں، لیکن اے بھی ایک بڑا وڈا معجزہ ہے کہ مردہ نو زندہ کرنا۔ میں اپنے نبی علیہ السلام دا معجزہ دسن لگا۔ جسم دے اندر انہوں روح نکلی ہے تو سمجھ آتی ہے، جاندار چیز ہے، روح نکلی پھر آئی۔ قربان جاواں میرے محبوب علیہ السلام نال تے انہوں نے گلاں کیتیاں جنہاں دے اندر روح ہے، تعلق ہی کوئی نہیں روح دا جسم دا۔ مسجد نبوی دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے ممبر بنیا، وہ تو پہلا ممبر کوئی نہیں سی ہوندا۔ حضور السلام نے ایک کھجور دا تنا پھڑ کے نہ خطبہ دینا ہوندا سی، خطبہ تنا پھڑ کے خطبہ دعوت دینی کرنی، خطاب کرنا۔ جدو ممبر بنیا نا اس وقت محبوب علیہ السلام ممبر تے جلوہ فروز ہوئے نا، مسجد نبوی دے اندروں بچہ جویں روندا ہے نا اس طرح رون دی آواز آئی ہے۔ صحابہ نے بھی ویکھیا کوئی نظر نہیں آندا پیا، میرے محبوب سمجھ گئے۔ میں دسنے لگا وا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام نے مردے نو زندہ کیتا، علیہ السلام نے مردے نو زندہ کیتا۔ کیڑا مردہ؟ جہدے اندروں روح نکلی سی، او جسم دے اندر دوبارہ او دا تعلق سی۔ قربان جب اپنے نبی دی شان دے اتے جان دا تعلق ہی کوئی نہیں کھجور دے تنے دے نال، او دے اندر کتھوں جان آنی ہے؟ او جدو میرے محبوب علیہ السلام صحابہ ویندے نے رون دی آواز کدھر ہوندی ہے بھی میرے نبی سمجھ گئے۔ آپ ممبر تو تھلے اترے، او کھجور دے تنے نو پھڑ کے سینے نہ لا لیا، صحابہ کہندے رون دی آواز بند ہو گئی۔ اینج آواز ہوندی سی میں چھوٹا بچہ بلکیاں لے سسکیاں لے کے روندا ہی پیا، اس طرح آواز ہوندی سی پئی۔ محبوب علیہ السلام نے سینے نہ لایا، انہوں تھپکیاں دتیاں، رونا بند ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، حدیث دے الفاظ نے، دوسری حدیث سے ہے کہ بس ایتھی مک گئی گل، ایک حدیث اگلی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہیں جنت کا درخت بنا دیا جائے؟ اے شان سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لکڑی چوں آواز آوے رونا اے محال لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی گل، لیکن اینوں ہی معجزہ کیا جاتا ہے جڑا نبی علیہ السلام دے ہتھوں صادر ہویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلا پارا دوسرا پاؤ، موسیٰ علیہ السلام اپنے 12 قبیلیاں نو لے کے گزرتے پہ، انہوں نے پانی دی پیاس لگی۔ وہ کی آندے موسیٰ علیہ السلام نو سانو پیاس لگی، پانی چاہیے۔ پہلا پارا دوسرا پاؤ، اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو موسیٰ نے ہم سے درخواست کی تو ہم نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو پتھر پر مارو۔ حالانکہ پتھر جو پانی نکلنا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ فضرب بعصاک الحجر، پتھر پر مارا، فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اللہ رب العزت نے وہ اندروں 12 چشمے نکال کے وہا دیتے۔ ہر قبیلے نے اپنا پانی والی جگہ تلاش کر لی، اتھوں پانی پینا۔ پتھر چو پانی نکلدا ہی ہوندا ہے، ازل تو نکلدا، اللہ نے چشمے جاری کیتے، پہاڑاں چوں نکلدے ہوندے نے پے، لیکن یہ بھی معجزہ سی کہ عصا مارنا پانی نکل آیا۔ میں دسن لگا جڑا معجزے دا جگہ دا محل ہی کوئی نہیں، میرے نبی علیہ السلام کو اتھوں اللہ نے صادر کر کے وایا۔ حدیبیہ دا موقع سی، میں مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن شان اپنے نبی دے دسنا میں پیا۔ ہر نبی دی اپنی شان ہے، لیکن میرے نبی دی ود کے شان ہے، سب تو کمالات اور صاف نے۔ حدیبیہ دا موقع سی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ نے 1500 صحابہ حدیبیہ دے موقع تے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ جڑے سن انہاں کول پانی پین نو ختم ہو گیا، بڑے پریشان، حضور دے کول آئے، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پین واسطے ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے صحابہ جدے کول جنہ پانی لے کے آؤ نا اکٹھا کرو، ویکھیا کتنا بندہ ہے۔ سارے 1500 صحابہ کو پانی جمع کیتا گیا، ایک پانی دا پیالہ پورا نہ ہو سکیا، پانی پینے والا پیالہ پورا جمع نہ ہو سکیا۔ اندازہ کرو کتنی پیاس لگی ہونی ہے صحابہ نو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سامنے رکھیا، قربان جاواں اس نبی دی شان دے اوتے پتھر جو پانی نکلنا محال نہیں، نکل آندا ہے، معجزہ سی۔ لیکن اصل معجزہ تے یہ سی نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کو اس پانی دے پیالے چ رکھیا، فرمایا جنہ پانی چاہیے آ کے لے کے چلے جاؤ، پانی ختم نہیں ہوئے گا جب تک محمد ہاتھ پیالے چلے۔ لے کے گئے سارے حدیبیہ والے 1500 صحابہ سارے نے اپنے مدینہ جنہ پانی جنہوں چاہیے سارے سیراب ہوئے۔ یہ سی اصل معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تو جڑا محل بھی نہیں چیز دا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے سمجھ دتی سی، سمجھ آئی سی ساریاں گلاں، تاں بولیاں سمجھ آندیاں سن۔ سلیمان علیہ السلام نو جانوراں دی بولیاں سمجھ آ جاندیاں سن، فلاں کی کہہ رہا فلاں کی کہہ رہا۔ انہیں بارے دوسرے کچھ واقعہ بھی ہوتا ہے، خود کا واقعہ سارا ہوتا ہے۔ پر میں گل سنان لگا، قربان جاواں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بولیاں نام ہی سمجھ سن، لیکن جانور آ کے میرے محبوب علیہ السلام نہ گل کرتے سن، اللہ نے سمجھ عطا کی، سمجھ آتی۔ انصاری صحابی نے میرے محبوب علیہ السلام گزرے نے ایک باغ دے اندروں، انصاری صحابی دا اونٹ سی بننے ہیں، جنہوں نے ویکھیا نا کائنات دے سردار آ رہے ہیں، انہیں اپنی نکیل توڑوا کے نا حضور دوڑیا، دوڑ کے آ کے سب تو پہلا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک نو چومیا، چوم کے نا پھر حضور دے کان چ گل کیتی۔ حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، مالک نو بلایا گیا، آپ نے فرمایا دیکھ بھائی تو اپنے جانور کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ تیری شکایت لگا رہا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ نے سمجھ تھا کہ میرے محبوب یہ معجزہ تھا، یہ تیری شکایت لگا رہا ہے، تو کام اس سے زیادہ لیتا ہے اور چارہ اس کو کم ڈالتا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے، اس کو اتنا کام لے گا جتنا چارہ ڈالتا ہے، یا چارہ بڑھا دے یا کام کم کر دے۔ شان تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عطا کی تھی میرے محبوب علیہ السلام کو، وہ شانہ عطا کیتیاں کسی نبی نے وہ شانہ عطا نہیں کیتیاں۔ حضور نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیاں نے نا، یہودیاں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت ہی جو بیان کی تھی۔ اس وقت کسی دی برائی بیان کرنی ہوندی سی نا، کس طرح بیان کیتی جاندی سی کہ اشعار کہے جاندے، شعر کہے جاندے سن، سیدھی منہ تے گل نہیں سی، تنقید بھی کرنی ہوندی نا، شعر لکھ دے ہوندے، شاعرانہ دور سی۔ میرے محبوب علیہ السلام شاعر نہیں سن، اللہ نے شاعر تو پاک رکھیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر سن۔ یہودیاں نے جدوں میرے محبوب علیہ السلام دے شعراں دے اندر برائی بیان کیتی نا، تو حضور نے فرمایا اچھا بھئی حسان کو بلاؤ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ 1444 سال، 40 تے 4 44 سال ہو چکے ہوئے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا تو پردہ کیتے ہیں۔ ہجرت تقریباً 11 سال بعد حضور 1436 سال 34 سال ہو چکے ہیں حضور علیہ السلام نے دنیا تو پردہ کیتے ہویا۔ حسان بن ثابت دی او تعریف کیتی ہوئی، قیامت تک ہر عالم پڑھن والا، قاری کہنے والا تلاوت کرے گا، لیکن ان شعراں کا کوئی مقابلہ آج تک نہیں کر سکتا۔ کی شعر آ کے جدوں یہودیاں نے مذمت کی تھی نا میرے محبوب علیہ السلام دی، آپ نے فرمایا حسان کدھر ہے، حسان کو بلایا جائے، حسان تو بھی میری تعریف میں اشعار کہہ۔ قربان جاؤں، حسان نے کیا رسول پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوں، میں سامنے آپ کو بٹھا کے آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے، حسان نے جو اشعار کے جتنے بھی بڑے شاعر آ گئے، حسان کا
مقابلہ نہیں کر سکے رضی اللہ تعالیٰ حسان بن ثابت کی کہیں نے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین ہیں، احسن اس میں تفضیل دا صیغہ ہے، اے دے اوتے کو ہے ہی کوئی نہیں خوبصورت، احسن اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے، کسی آنکھ نے آج تک اتنا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا حسین اللہ نے آپ کو بنایا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ کو آپ کی ماں نے جنا ہے، اتنا خوبصورت جنا ہے، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا آخری شعر کے اندر خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا میرے محبوب مجھے بتا تو کیسا بننا چاہتا ہے، آپ بتاتے کہ میرا اللہ بناتا گیا۔ یہ شان تھی میرے محبوب علیہ السلام۔ پھر قربان نہ جاؤں، مشہور واقعہ، ابو جہل آیا تھا میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، آ کر مکی زندگی ہے، آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ اس نبی کے اوپر قربان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا مسلمان ہو، رشتے میں چچا لگتے تھے، چچا مسلمان ہو جائے گا؟ ہاں میرے بھتیجے تو یہ بتا میری مٹھی میں کیا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، قربان ہو۔ حضور فرماتے ہیں چچا پھر میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، یہاں مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ مٹھی سے پھر آواز آئی جنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ یہ نبی تھے، پتھروں نے بھی میرے محبوب علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابھی بھی میں نے کتابوں میں پڑھا سنا ہے، ابھی بھی صفا مروہ کے پاس کو گلی ہے جس کو ابھی بھی پتھر والی گلی کہا جاتا ہے، وہ پتھر تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ میرے سمیت سارے نے اپنے کار کا دیدار نصیب فرمائے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا، جاتے ہوئے میں نے دیکھا میرے محبوب فرماتے ہیں میں ابھی بھی مدینے میں آ چکے تھے، فرماتے ہیں میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس گلی کا نام ہی پتھر والی گلی پڑ گیا۔ بہرحال قربان جو اس نبی کے اوپر، کیا شفیق نبی تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بخاری دی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قرضہ بڑا چڑھ گیا، باپ احد میدان فوت شہید ہو گئے، بڑے پریشان تے فصل بکی کھجوراں دا باغ، فصل بکی تے کھجور جو مال سارا کٹھا کیتا گیا نا، وہ تھوڑا جہا مال بنیا، لین والے زیادہ سن قرضے والے تے مال تھوڑا سی، پیسے تھوڑے سن، سال دا راشن پانی بھی اور تے کھان پین بھی اپنا وہ تے سی، تھوڑی جی کھجوراں سن۔ جابر بن عبداللہ آئے میرے محبوب علیہ السلام دے کول، آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرے پہ قرضہ چھوڑ گیا، اب میرے میں اتنی ہمت نہیں قرضہ ادا کر سکوں، فصل تھوڑی ہوئی ہے اور لینے والے زیادہ ہیں۔ محبوب علیہ السلام آپ میرے ساتھ آئیں، تھوڑی سفارش کر دیں تاکہ 1 سال کی مجھے مہلت مل جائے۔ محبوب نے فرمایا مہلت نہیں دیں گے، ہم تیرا قرضہ بھی ادا کریں گے اور تجھے سال کا راشن بھی دیں گے۔ قربان اس نبی کی شان تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنا مال اکٹھا کر، خوش کھجور علیحدہ کر دے اور تر کھجور علیحدہ کر دے، اور پھر جب علیحدہ کر دے ڈھیر لگا دے، مجھے بلا لینا پھر، اور اپنے قرض خواہوں کو بلا لینا، وہ بھی قرضہ لینے کے لیے آ جائیں۔ قرض خواہ بھی آگے جنہیں قرضہ لینا سی، نبی بھی آگے محبوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کھجوراں دے اوتے کچھ پڑھیا، اپنا دستے مبارک پھیریا ٹھیر دے اوتے اور خود بیٹھ گئے۔ فرمایا بھائی جس کا جتنا قرضہ ہے نا آ جاؤ، میں جابر کی طرف سے تمہیں ادا کرتا ہوں۔ سارے قرضہ لے کے ٹر گئے، جو سارے ٹر گئے نا آپ نے فرمایا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں رہ گیا۔ اوتھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے سن، آندے نے میں حضور دے کول نڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مینوں اجازت ہوے تو میں بھی 2-4 کھجوراں لے لاں۔ آپ نے تم بھی لے لو۔ ابو ہریرہ نے وہ 2-4 کھجوراں لے کے نا اپنی تھیلی چ پا لیا، وہ تو بعد تھیلی نو کھولیا نہیں، درمیان سے واقعہ بھی سنا دینا، تھیلی کھولیا نہیں۔ 27 سال اس واقعے نو گزر گئے، میرے نبی علیہ السلام دا دور سارا گزریا، حضرت ابوبکر دا دور سارا گزریا، حضرت عثمان دا دور جدو آخر تے جو شہید ہوئے نا ادو یہ تھیلی گواچی ہے، تھیلی چھوٹی جی ہے، نبی دے ہاتھ لگے ہوئے نے۔ ابو ہریرہ کہندے نے کہ میں کڈنی ویلا نہیں سا، میں ہاتھ پانی کڈنی کھا لینی، ہاتھ پانی کڈنی دوجے نے بھی دیندے رہنا۔ تے جدو حساب لایا گٹکاں دا 150 من تو زیادہ کھجوراں استعمال ہو چکی ہیں، ہاتھ لگا سی نبی دا۔ بہرحال میں واقعہ جابر بن عبداللہ کہندے نے
محبوب علیہ السلام آئے اور تشریف فرما ہوئے، آپ نے جس کی جتنی ہیں سارے قرض خواہ لے کے چلے گئے، اور جب کوئی نہ بچا نا وہاں پہ پھر میرے محبوب نے فرمایا جابر اب کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا لے دیکھ تیرا مال اتنا ہی ہے کہ کم ہوا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ نہ کم ہوا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، سال دا راشن بھی مل گیا، قرض خواہ بھی مل گیا۔ ایسی میرے محبوب علیہ السلام سے کوئی صاف و کمالات۔ میرے حدیث یاد ہے کہ طبرانی دی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ میرے محبوب دے خادم رہے نے، 10 سال تک خدمت کی تھی انس رضی اللہ عنہ نے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت کرتے سن۔ خدمت دوران واقعہ کی پیش آیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ دی والدہ ام سلیم، حضرت زینب نے میرے محبوب کا نکاح ہے نا ولیمہ سے، حضرت زینب نے نکاح ہے تو ولیمے کا وقت سی۔ حضرت زینب نے اپنے حضرت ام سلیم نے اپنے گھر نا چھوٹے جے برتن چ کھجور دا حلوہ بنایا، بنا کے نا میرے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ گھلن لگی، انہوں نے کول پیش کرن لگی نا تے انس نے دیتا، انس جاؤ محبوب علیہ السلام کو دے کے آؤ اور یہ کہنا کہ میری ماں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، میرا بتانا کہ میری ماں نے دیا ہے۔ کیوں؟ نیت ایسی کہ حضور دعا کریں، حضور اسلام دعا کر دیں، یہ نیت سی۔ تے ایک دفعہ حضور اسلام ایک صحابی دے گھر کے دروازے دستک دیتی، تے مسئلہ بھی یہ وے 3 بار دستک دینی چاہیے، 2 بار نہیں دینی چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ حضور اسلام نے السلام علیکم آکھیا، صحابی دروازے دے نال کھلوتے نے نا، کوڑ چ ہو کے نا جواب دیندے نے پہ، اولی جی جواب وعلیکم السلام، اولی جی جواب دیتا ہے، اونچی نہیں دیتا، تو سنتے بھی پے نے۔ حضور اسلام نے دوسرا دستک دیتی السلام علیکم، انہیں پھر ہولی جی جواب دیتا۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے دستک دی السلام علیکم، انہیں پھر ہولی جواب۔ حضور واپس مڑن لگے نا، دوڑ کے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو، تسی واپس چلے ہو۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے 3 دفعہ دستک دی تھی، تو آیا نہیں باہر، اس لیے میں جا کہ یا رسول اللہ پہلی مرتبہ ہی میں دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، تو پھر تو کھولا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ دعا دے رہے تھے، میرا دل کر رہا تھوڑی دیر اور دعائیں دے۔ یہ شان سے نا میرے نبی۔ عرض کرتا سا پیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کے نا کھجور کا حلوہ بنیا ہوا، میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت چاہتے ہیں پہ آئے، آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے آپ کے لیے یہ تحفے میں ولیمہ تھا اس دن، تحفے میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور نال یہ بھی حضور نے دسی، حضور یہ تھوڑا جہا حلوہ تھوڑے واسطے کلیا سا، حضور چھوٹا جہا برتن سی، حضور علیہ السلام نے برتن انجی رکھیا، فرمایا اچھا تلا انس تو اس کو تھوڑا کہہ رہا نا، ہم اس کو زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ شان سے نا میرے محبوب۔ آپ نے فرمایا اچھا انس جاؤ فلاں کو نام لے، ابو بکر عمر سارے نے نام لے، ان کو بلا کے لاؤ اور انہیں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ آئی تمہاری دعوت ہے۔ اور پھر یہ انس جانے لگے، دروازے پہ پہنچے نا، فرمایا یہ ٹھہرو سنو جی یا رسول اللہ، راستے میں جو ملتا گیا اس کو بھی کہہ دینا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ تمہاری دعوت ہے۔ انس کہتے ہیں میں باہر نکلا، جس کا تو نام لیا گیا تھا ان کو تو میں نے بلایا، جو راستے میں ملتے گئے ان کو بھی میں بھیجتا گیا۔ جب میں واپس گھر میں آیا تو میں نے دیکھا گھر سارا ہی بھرا ہوا تھا، پیالہ کڈا چھوٹا جا پیا، دعوت سارے نے کیتی ہوئی۔ انس کہتے ہیں میں بھی آیا تو انہوں نے فرمایا سب آ گئے ہیں، یا سب آ گئے ہیں۔ آپ نے سب نے پیا سی الگ ہاتھ اٹھائے، الگ دعا کی تھی کر کے، آپ نے کچھ پڑھ کے فرمایا بھائی 10 آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، آج محمد کے دسترخوان پہ تمہاری دعوت ہے۔ اور تقریباً سارے ہی کھا کے ٹر گئے نا۔ راوی لکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا، تابعی نے پوچھا حضرت وہ بندے کنے سن جڑے آئے سن پیالہ کھان واسطے، تے انس رضی اللہ فرماندے نے مینوں لگدا ہے انہاں دی تعداد 300 تے اُتے ہی سی۔ قربان اس نبی دی شان، مینوں لگدا ہے انہاں دی تعداد 300 تو زیادہ سی۔ محبوب علیہ السلام جو سارے کھا لیا نا، انس رضی اللہ عنہ فرمایا انس اب کو رہ تو نہیں گیا، نہیں رہ گیا، آ جا پھر ہم بھی کھاتے ہیں۔ قربان اس نبی علیہ السلام، آپ نے بھی کھایا، کھان تو بعد نا جدو آپ نے لے اب لے جا اپنی ماں سے کہنا تو کہہ رہی تھی تھوڑا ہے، ہم نے تجھے اتنا ہی واپس کر دیا۔ ترس کہندے نے میں چھپایا ہے، میں اٹھا کے برتن ویکھیا، مینوں یہ نہیں سمجھ آئی جدو لیا سی ادو زیادہ سی کون زیادہ ہو گیا۔ یہ شان سے میرے محبوب علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک بڑی ڈاڈی لگی سی، طبیعت بڑی ناساز ہے، تے اس وقت عادت یہ ہوتی سی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا جائے نا، وہ اگلے دن کفیت ویکھ کے سمجھ جاتا سی کہ بھوک لگی ہونی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک بڑی ڈاڈی لگی سی، تو کسی نے کوئی چارہ نہیں چلیا،
اور دل سے خیال آیا چلو انج کرنا راہ لنگدا ہے اتنے بہ جانا جڑا کو آئے گا انہوں کو مسئلہ پوچھاں گا شاید کو میری کفیت نو سمجھ ہی جائے تو شاید میرے کھانے کو کوئی دے دے. اچھا اللہ دی شان بیٹھے وہدے کی نے ابو بکر صدیق آئے نے کھڑے ہوئے عرض کی ابو بکر صدیق میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی پوچھو. اور مسئلہ تو پوچھنا کی سی اصل اپنی حالت سی کیفیت شاید ویکھ لیں تے ابو بکر صدیق نے مسئلہ دسیا 10 منٹ لنگ گئی لیکن وچلی گل نہ پچھانے. میں کہا پچھان بھی لئیے وکی پتہ حالات ایجدے ہوں. دوسری دفعہ پھر بہ گئے انتظار میں کوئی اور لنگے گا. عمر لنگے جلدی نہ اٹھے عمر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا پوچھو. انہیں مسئلہ پوچھا انہیں جواب دیتا وہ بھی لنگ انہیں بھی کچھ نہ کوئی گل کی قربان جانا. تیسری باری پھر خاموش ہو کے پریشان ہو کے بہ گئے. جب تیسری باری بیٹھے تو ادھر میرے محبوب علیہ السلام آ گئے. جب حضور آئے نا جلدی نہ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میرے محبوب مسکرا اٹھے فرمایا ابو ہریرہ تیرے مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. ہم سمجھ گئے تجھے جو مسئلہ ہے بھوک لگی ہوئی تھی ہم جانتے ہیں تجھے آ جا میرے پاس. حضور ان کو لے کے ساتھ گئے گھر میں اور گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ پیا ہے اور کچھ نہیں ہے. قربان جاؤ. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ دودھ کا لے کے آ جاؤ. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میرے دل بھوک بھی بڑی لگی دل سے خیال سے ایک نکا جا پیالہ کی کرے گا چلو وہ آسرا ہی ہوئے گا. بہرحال جو حضور نے لا کے میں نے سامنے حضور کے رکھا نا آپ نے فرمایا صفا والوں کو بھی بلا لو. بعض دفعہ صفا اصحاب صفا 70 ہوندے ہیں بعض دفعہ 80 ہوندے سن صحابہ. ابو ہریرہ دل جی سوچتے پے کہ پہلا ایک پیالہ مینوں اتنی بھوک لگی میرے سے کافی نہیں تو 70-80 وہ بندے وہ کتوں پورے ہون گے. قربان نبی دا کمال سی. بہرحال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نے اتباع کرنی سی. ابو ہریرہ نے کیا اٹھ کے گئے جلدی نہ جا کے صفا والے بلا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں 80 یا 70 بندے تھے صفا والے ان کو بھی لے سارے بیٹھ گئے. میرے محبوب علیہ السلام ابو ہریرہ دل سے شاید حضور آخر ابو ہریرہ تو پہلا پی لے پھر انہوں پیانے ہیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو خود تقسیم کر. کہتے ہیں پہلا مینوں آس سی ہوں وہ بھی موقع 70 بندیاں پیان تو بعد میری واری کتوں دودھ کا چھوٹا جا پیالہ کتوں میرے لبے گا. وہ بھی آس مک گئی. تو محبوب علیہ السلام نے جب اٹھا کے دیتا نا حضور سے شفقت والے ہاتھ لگے دعا اللہ کے کول کیتی ہوئی جو پیالہ دیتا نا دودھ کا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے نو پلان لگنا تو دل سے ہی سوچتے ہیں یہ تو مک گیا ہونا تو باقی کا کی بنے گا. نبی کے ہاتھ لگے ہوئے سن برکت والے ہاتھ سن. تو ابو ہریرہ کہتے پہلے نے خوب سیر ہو کے پیتا تو دودھ انہیں کا انہیں ہی مکیا نہیں تو میرے تسلی ہونے لگ پئی. میں کہ نہیں ہون خیر ہے. پھر دوسرے نے پیتا 70 کے 70 پی گئے سارے خوب سیر ہو کے پیتا. سارے جب رج گئے نا تو میں لے کے پیالہ حضور کے سامنے حضور نے پھر میں ابو ہریرہ کو رہت نہیں گیا یا رسول اللہ سب نے پی لیا میں اور آپ رہتے ہیں. قربان جاواں کریم شفیق رحیم نبی دے اوتے آپ نے پھر میں ابو ہریرہ تو پی. ابو ہریرہ کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ پیالہ پکڑا اور خوب سیر ہو کے پیا. جب منہ سے اتارا نا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. بخاری مسلم کی روایت. تو ابو ہریرہ پھر پی لگ پے بھوک لگی ہوئی. تو جب دوسری مرتبہ اتارا منہ سے نا پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی اور ابو ہریرہ پھر پی لگ پے. جو 3 بار پیتا نا جو لائے نا تیسری بار چلے آپ نے فرمایا اور پی. یا رسول اللہ اب نہیں پی سکتا اب یہاں تک آ چکا ہوا ہے اب حلق تک پہنچا میرے سے اور نہیں پیا جاتا. قربان شفیق کریم رحیم نبی دے اوتے پھر میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے نو پھڑیا تے خود پین لگ پے. اج چھوٹی جی گل ہے اسی تسی نا گھراں دے اندر اکثر چلدا ہے بڑا بھرا روٹی کھا کے ٹر جے نا جس برتن پلیٹ سے چھوٹا بھرا کھاندا نہیں کی آندا ہے کہ پاٹا گندا ہے میں نہیں یہ کھانی. 70 اصحاب صفا نے پیتا ہے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیتا ہے. کائنات دے سردار جھوٹا انہاں دا پیندے نے پے. اتنے کی آدھے جی میں تو جھوٹا نہیں کھانا. میرے نبی نے فرمایا جھوٹے شفا ہے محمد جھوٹے شفا ہے. ایمان اسی ایک دوسرے کا جھوٹا کھاندے ہی نہیں. کائنات دے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا جھوٹا پیندے نے پہ. دسنا اے امت نو چاہتے ہیں کہ ایمان والے دے جھوٹے دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. بہر میں گل مختصر کر ختم کرنے لگا. یہ نا اکھی ویکھیا واقعہ میرا رائے ونڈ تبلیغی اجتماع سی اتنے میں گیا میرا اکھی ویکھیا واقعہ. میں اس وقت طالب علم پڑھتا ہونا سا. گل یاد آ گئی درمیان جھوٹے دے شفا محمد دے جھوٹے شفا تو اتفاق ہو گیا. میں بھی چلا گیا اتنے جب ویکیا کہ ایک بندہ نا بیٹھا تو انہوں دسترخوان سے نا اجتماعی دسترخوان بھی ایک لگتا ہے جتنے فری کھانا کھوایا جاتا ہے. اتنے میں سارے طالب علم سے چلے گئے اتنے ویکیا جا کے جدوں تو اتنے ایک بندہ ہوتا ہے وہ تھوڑی جی درمیان چ روٹی چکتا ہے تھوڑی جی اینڈ تو چکتا ہے تھوڑی جی شروع تو چکتا ہے سارے دسترخوان چو. اسی وہنے پہ سارا کچھ بندہ نا جن اجتماعی دسترخوان لگے سن انہیں سارے نے چکر لایا لا کے سارے تھوڑی تھوڑی لے کے تھوڑی تھوڑی لے کے ٹر گئے.
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਜੀਬ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤਜੱਸੁਸ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਈ। ਸਮਝਾਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਫਲਾਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕਾ। ਇਨਸਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿੱਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ, ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹਿਰਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ।